ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی زندہ کرامت ہے کہ آج تک سیف چشتیائی کا جو ہے وہ جواب نہیں ہو سکا ہے۔ مرزا قادیانی نے جب 1901 میں نبوت کا اعلان کیا، پہلے وہ مسیل مسیح بنا، مہدی موعود بنا، ملہم من اللہ بنا، کئی اس نے رنگ بدلے، ذلی، بروزی، غیر تشریح نبی، امتی نبی، کئی روپ دھارے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس نے 1901 کے اندر باقاعدہ نبوت کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، بلکہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہہ دیا، بلکہ یہ کہا کہ انا آتینا کل کوثر، یہ میرے اوپر اتری ہے اور معراج پہ میں گیا ہوں اور یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ طرح طرح کی افواہات اس نے بکنا شروع کر دی۔ وہی شخص جو پہلے کہتا تھا کہ اے مسلمانوں دشمن قرآن نہ بنو اور قرآن کا مقابلہ نہ کرو اور نبوت کا دروازہ نہ کھولو، اب خود ہی کھول کے بیٹھ گیا اور خود کہا کہ جس کے کلام میں تناقض ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، اور اپنے جھوٹ کو خود ہی اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے۔ تو علماء نے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا، یہ روز کوئی نہ کوئی بات بکنے لگا اور 72 کتابیں اس نے سرسے میں لکھی اور کہنے لگا میرے اوپر وہی آسمان کی بارش کی طرح برستی ہے، کبھی اردو میں کبھی انگلش میں۔ وہ ٹیچی ایک فرشتہ اس نے مقرر کیا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ آ کے اس کو وہی دے جایا کرتا تھا، اور الٹی سیدھی ٹیڑھی میڑھی باتیں جو ہیں وہ وہی کے نام سے افواہ بکا کرتا تھا۔ بلکہ جو شخص اس کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے اس کے بارے میں اس نے سخت رویہ اختیار کیا۔ وہ کہتا ہے کہ کنجریوں کے بچوں کے بغیر جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، باقی سب میری نبوت پہ ایمان لا چکے۔ آئینہ کمالات میں اس نے لکھا۔ پھر اس کے بعد نجم الہدا کے صفحہ نمبر 10 پہ لکھا، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئیں۔ پھر اس بدبخت نے ازالہ اوہام کے اندر لکھا، ان لوگوں نے چوروں، قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنے محسن گورنمنٹ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے امت کو گالیاں بکیں، اور جو اس کی جھوٹی نبوت کو نہیں مانتا تھا وہ شخص اس کے لیے گردن زدنی ٹھہرا، اور اس کو اس نے خنزیر، ولد الحرام، زنا کی اولاد اور عورتوں کو کتیوں سے بدتر قرار دیا، جبکہ یہ سب کچھ خود تھا اور اس کی اولاد و ذریت خود تھی۔ مسلمان کبھی بھی ایسے پلیت شخص کو نہیں مان سکتے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، فرمایا وہ شخص کافر ہے، جو اسے مانے وہ بھی کافر ہے، من شکا فی کفر ہی و عذاب ہی فقد کافرہ، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو شخص ایسے مفتری، کذاب اور دجال سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس سے معجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے، وہ جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس نے یہاں تک بکا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کتا ہے اور خنزیر ہے اور ولد الحرام ہے۔ اور ایک موقع پہ کہتا ہے میری زبان زیب نہیں دیتی کہ کسی کو گالیاں دوں، اور خود ہی یہ گالیاں بکتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے ازواج رسول کی توہین کی، حضور کی شہزادیوں کی توہین کی، اللہ کے رسول اور نبیوں کی توہین کی، سارے ولیوں کی توہین کی، جمی مسلمانوں کی توہین کی، اور عذاب میں مبتلا ہوا، سینکڑوں بیماریوں کے اندر مبتلا تھا، ایک پل سے چین نہیں ملتا تھا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو چیلنج دیا، اس کا خیال تھا گوشہ نشین بزرگ ہیں، کب میرے چیلنج پہ لبیک کہیں گے، میری حفوات کو اور میری بکواس کو کب اہمیت دیں گے، لیکن حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا، وہ حجرے سے باہر نکل آئے۔ جب لاہور میں پہنچے تو مرزا کو آنے کی ہمت اور طاقت نہ ہوئی اور ذلیل و رسوا ہوا، اور پیر میر علی شاہ صاحب ابھی لاہور میں ہی تھے، بلکہ آپ اپنی رہائش جب وہاں مقرر تھی عارضی طور پہ، وہاں سے نکل کے شاہی مسجد میں جا رہے تھے جو جگہ مقرر تھی مناظرے کے لیے وقت معین پر، تو راستے کے اندر پیلے رنگ کے اشتہار لگے ہوئے تھے کہ پیر میر علی شاہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، حالانکہ وہ خود نہیں آیا، اور پیر میر علی شاہ ان کے ساتھ جلوس جا رہا ہے اور راستے کے اندر اشتہار لگے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، اور لوگ حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ یہ کتنا جھوٹ کا پلندہ ہے اور کتنی بکواسات ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں اور ہمارے سے پہلے اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی اور پیر میر علی شاہ صاحب سرخرو ہوئے اور یہ نہ آ سکا۔ پھر اس نے تعویل یہ کی چونکہ وہاں لوگ بپھرے ہوئے تھے، اگر میں جاتا تو بڑا نقصان ہوتا، یہ کیسا نبی ہے جو لوگوں سے ڈر رہا ہے،
اللہ کے نبی تو ہزاروں کے لشکر میں کود جاتے ہیں، ان کے سینے کے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے. وہ تو جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دیں تو آگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کرتی ہے. یہ کیسا جھوٹا نبی ہے کہ جو ڈرتا ہے کہیں مجھے کوئی قتل نہ کر دے. پھر اس نے مختلف قسم کی پیشگوئیاں کرنی شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیشگوئی سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں. یہ حاشیہ 40 میں اس نے لکھا. پھر جو بھی اس نے پیشگوئی کی وہ سچی ثابت نہ ہوئی. ہوا اس طرح کہ 1891 میں اس کا ایک قریبی عزیز تھا احمد بیگ، اس کی ایک بیٹی تھی محمدی بیگم، اس پہ اس کی نظر پڑ گئی اور پھر اس نے اپنی طرف سے من گھڑت وہی گڑی کہ محمدی بیگم کا میرے ساتھ نکاح قرار پا گیا ہے اور ہر صورت میں وہ میرے نکاح میں آئے گی. اور یہ اس نے احمد بیگ ہوشیار پوری کو خط لکھا، لیکن وہ ایسے بدبخت سے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے تھے. جب بات نہ بنی تو اس نے پھر خط لکھا کہ اگر تم نے محمدی بیگم کی کسی جگہ شادی کی تو جس مرد کے ساتھ شادی کرو گے 2.5 سال کے اندر اندر وہ مر جائے گا اور اس کا باپ بھی 3 سال کے اندر اندر مر جائے گا اور یہ سخت اذیت کی زندگی یہ جو 2.5 سال ہوں گے گزارے گی. پھر اس کے بعد میرے نکاح میں آئے گی. تو جب آخر میں میرے نکاح میں آنا ہے تو ابھی میرے نکاح میں سے دے دو. انہوں نے اس کی کسی بات کی پرواہ نہ کی اور سلطان بیگ نامی ایک شخص سے مئی 1891 میں محمدی بیگم کی شادی کر دی. اب یہ سخت پریشان ہوا. اس کے والدین کو لالچ بھی دیا کہ میں باغ کا 1/3 حصہ تمہیں دے دوں گا. بہت کچھ ہوا، بلکہ جو احمد بیگ کی ہمشیرہ تھی اس کی بیٹی مرزا کے بیٹے کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی. اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ میں جو ہے وہ اس کو طلاق دلوا دوں گا اور اگر میرے بیٹے نے طلاق نہ دی تو اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، لیکن یہ دھمکی بھی نہ چلی. تو اس طرح اس نے کہا تھا 2.5 سال اس کا خاوند نہیں جی سکتا. اللہ کی توفیق سے محمدی بیگم کا خاوند نکاح کے بعد مسلسل 40 سال تک زندہ رہا اور محمدی بیگم 58 سال تک زندہ رہی اور اس کا باپ بھی 20 سال زندہ رہا. اب مرزا پھر پریشان ہو گیا کہ میری پیشگوئی تو خراب ہوگی اور میرے ماننے والے کہیں لڑکھڑا نہ جائیں. اس نے ایک ہیلا کیا کہ 2 بکریاں کہیں سے منگوائیں اور ان کو ذبح کیا. کہا یہ محمدی بیگم کے شوہر اور اس کے باپ کی جگہ پہ میں نے قربان کی ہیں، وہ نہیں مرے تو ان کی جگہ پہ میں نے ان کو قربان کیا ہے. لیکن اس کے جھوٹے معتقد پھر بھی اس کو نبی مانتے رہے. لیکن اس نے کہا کہ اس کے باوجود ایک وقت آئے گا کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی. ہمارا نکاح آسمان پہ ہو گیا ہوا ہے. لیکن پھر وہ مر گیا، لیکن محمدی بیگم بعد میں بھی عرصہ دراز زندہ رہی اور اس ظالم کے نکاح میں نہ آئی. تو اس کی یہ جھوٹی پیشگوئی بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی. 1893 میں ڈپٹی عبداللہ آتھم ایک عیسائی پادری تھا، اس کے ساتھ اس نے 15 دن کے لیے مسلسل مناظرہ کیا. جب بات نہ بنی، تسلیس کے عنوان سے گفتگو تھی، تو اس نے پیشین گوئی کی کہ جو ہے وہ 15 ماہ کے اندر اندر یہ حاویہ میں چلا جائے گا، یعنی مر جائے گا اور جہنم رسید ہو جائے گا. پھر اس کے بعد دن گنے جانے لگے. جب صرف 14 دن رہ گئے تو اس نے منشی رستم کو خط لکھا جو اس کا معتقد خاص تھا کہ ڈپٹی آتھم فیروز پور میں موجود ہے اور ابھی تندرست طرح سے ہوا بھی کچھ نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو پیشین گوئی ہے وہ خراب ہو جائے اور لوگ تماشا اڑائیں اور عیسائی خوش ہوں. تم دعا کرو کہ پیش گوئی پوری ہو جائے. نبی ترلے کر رہا ہے امتی سے کہ تم دعا کرو. کتنا بدبخت نبی ہے، جھوٹا نبی.